السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس کے ایک اہم اور ایڈوانس اسٹینڈ آف ویپن سسٹم کے بارے میں، جہاں H-2 اور H-4 جیسے پریسیجن گائیڈڈ ویپنز نے پاکستان کی ہوائی اور دفاعی صلاحیتوں کو ایک نئی اور اسٹرانگ ڈائریکشن دی ہے۔ H-2 اور H-4 اسٹینڈ آف ویپنز پاکستان میں نیسکوم کے زیر نگرانی تیار کیے گئے ایڈوانس پریسیجن گلائیڈ ویپنز ہیں، جنہیں ڈیفنس ایکسپرٹ ساؤتھ افریقہ کی ڈینل ڈائنامکس کے ریپٹر سیریز ڈیزائن سے متاثر بتاتے ہیں، جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور لائسنس ڈیولپمنٹ کا پریکٹیکل نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اسٹینڈ آف ویپن کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فائٹر ایئر کرافٹ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج میں جائے بغیر ہی اپنا ٹارگٹ نشانہ بنا سکے، جس سے پائلٹ اور ایئر کرافٹ دونوں محفوظ رہتے ہیں اور مشن کی سکسیس پروبیبلٹی بھی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ آج کی ماڈرن جنگوں میں اسٹینڈ آف کیپیبلٹی کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پہلا اور پریسائز اسٹرائک دشمن کے کمانڈ، ریڈار اور ڈیفنس انفراسٹرکچر کو کمزور بنا سکتا ہے، جس کے بعد باقی ملٹری آپریشنز کمپیریٹیولی زیادہ آسان اور کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں۔ H-2 اس ویپن فیملی کا بیسک ویریئنٹ ہے، جس کی رپورٹڈ ایفیکٹو رینج تقریباً 60 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو اینیمی ایئر ڈیفنس کے قریب موجود ٹیکٹیکل اور بیٹل فیلڈ ٹارگٹس کے خلاف ایک بیلنسڈ اور ریلائبل اسٹرائک آپشن فراہم کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں H-4 ایک زیادہ ایڈوانس اور لانگ رینج اسٹینڈ آف ویپن ہے، جس میں پاورفل راکٹ بوسٹر شامل ہوتا ہے، جو اس کی اسٹرائک رینج کو تقریباً 220 کلومیٹر تک بڑھا دیتا ہے اور پاکستان ایئر فورس کو گہرائی میں موجود ہائی ویلیو ٹارگٹس پر حملہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ان ویپنز کی سب سے بڑی خاصیت ان کا ایڈوانس گائیڈنس سسٹم ہے، جو ٹرمینل فیز میں انفراریڈ ہومنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور ٹارگٹ کے ہیٹ سگنیچرز کو ڈیٹیکٹ کر کے اس پر لاک ہو جاتا ہے، جس سے اسٹرائک کی ایکیوریسی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ گائیڈنس سسٹم پیسیو ہوتا ہے اور کوئی ریڈار یا لیزر سگنل ایمٹ نہیں کرتا، اس لیے دشمن کے لیے اس ویپن کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ فائر اینڈ فارگیٹ فیچر پائلٹ کو ویپن ریلیز کرنے کے بعد فوراً سیف ایگزٹ کا موقع دیتا ہے۔ H-2 اور H-4 کا وار ہیڈ روایتی بامز کے مقابلے میں زیادہ بھاری اور طاقتور ہوتا ہے، جس کا وزن تقریباً 600 کلو گرام بتایا جاتا ہے، جو اوپن ایریاز کے ساتھ ساتھ ہارڈنڈ اور فورٹیفائڈ ملٹری سٹرکچرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ویپن بنکرز، ری انفورس بلڈنگز، برجز اور کریٹیکل انفراسٹرکچر جیسے ٹارگٹس کے خلاف خاص طور پر ایفیکٹو رہتا ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس نے اس سسٹم کو میراج 3 اور میراج 5 ایئر کرافٹ کے ساتھ آپریشنل طور پر ڈپلوائے کر رکھا ہے۔ ان ویپنز کی ایکیوریسی کا اندازہ ان کے بہت کم سرکولر ایرر پروبیبل سے لگایا جاتا ہے، جبکہ امیجنگ انفراریڈ سیکر ایڈوانس IR ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتا ہے، جو ٹارگٹ کی مکمل تھرمل امیج بنا کر ڈیکوائز اور فالس ٹارگٹس کا رسک کم کرتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کے ساتھ H-2 اور H-4 کے انٹیگریشن پر ابھی تک کوئی آفیشیل تصدیق موجود نہیں ہے، لیکن ڈیفنس اینالسٹ اسے مستقبل کا ایک لاجیکل اسٹیپ سمجھتے ہیں اور مجموعی طور پر یہ سسٹم پاکستان کی ملک کی ڈیفنس انڈسٹری اور ایئر پاور کی اسٹرانگ ڈیٹرنس کا واضح ثبوت ہے۔ مکمل طور پر دیکھا جائے تو H-2 اور H-4 اسٹینڈ آف ویپن سسٹمز پاکستان ایئر فورس کو ایک ایسی پریسائز اور سیف اسٹرائک کیپیبلٹی دیتے ہیں جو ماڈرن ہوائی جنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سسٹمز پاکستان کی ڈیفنس سیلف ریلائنس اور ڈیٹرنس اسٹرینتھ کو واضح طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔